السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ نیوز، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، عمران خان صاحب نے ابھی کچھ دیر پہلے خطاب کیا ہے۔ سال ہو گیا ہے اس حکومت کو آئے ہوئے، ان کی کارکردگی کے اوپر ایک قسم کا وائٹ پیپر ٹائپ خطاب تھا یہ، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ کابینہ نے جو کہ آج اتوار والے دن ویڈیو لنک کے ذریعے بیٹھی، وہ کیونکہ آج 9 تاریخ ہے، کل 10 اپریل ہے اور آخری تاریخ ہے کہ جس دن الیکشن کمیشن کو وفاقی حکومت نے 21 ارب روپے دینے ہیں، اس کا فیصلہ ابھی تک نہیں ہو پایا۔ وفاقی کابینہ کے اندر یہ فیصلہ ہوا ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ کابینہ کی بجائے پارلیمنٹ کرے گی، قومی اسمبلی میں لے کے آئیں گے یا پارلیمنٹ کرے گی۔ کل ویسے بھی پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بھی شاید ہے جس میں سینیٹر وغیرہ آئیں گے، وہ جو صدر نے واپس بھیجی ہے اسمبلی، اس کے اوپر یہ کروا کے پھر بھیجیں گے اس کو۔ تو پارلیمنٹ کا آیا، اب دیکھتے ہیں کہ وہ نیشنل اسمبلی میں آتا ہے یا پارلیمنٹ میں آتا ہے۔ اگر وہ نیشنل اسمبلی میں آتا ہے بالفرض الیکشن کمیشن والا، تو کس قسم کی نیشنل اسمبلی ہے جس میں مین پارٹی جو اس وقت اپوزیشن ہے، جس کی ساری ڈیمانڈ ہے، جس کی وجہ سے سارے مطالبے جو ہیں وہ ہیں نہیں ہیں، اور 11 پارٹیاں کا جو مرکہ ہے اور راجہ ریاض ایک اپوزیشن لیڈر ہیں جو نون لیگ کی ٹکٹ کے لیے منتیں کرتے پھر ہیں اپوزیشن لیڈر صاحب، وہ ہیں۔ اس پارلیمان کی اوقات اور وقت کیا ہے یہ آپ یہاں سے اندازہ کر سکتے ہیں اس نیشنل اسمبلی کی۔ پارلیمنٹ کے اندر جو دوسرا مسئلہ ہے، وہاں پہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جتنے بھی سینیٹر ہیں پی ٹی آئی کے، وہ جائیں، جو صدر والا ایشو ہے وہاں پہ یہ جا کے بھرپور مخالفت کریں جو قانون سازی کی جا رہی ہے اس کے اوپر۔ شہباز شریف صاحب اپنی طرف سے ایک تو ٹائم گین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ابھی پارلیمان میں گئے ہیں کہ اگر عدالت بلائے گی تو پارلیمان کے ذریعے وہ یہ بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک کے اوپر توہین نہ لگے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو انوالو کیا جائے۔ وہ مطلب مختلف ہیلے بھالوں کے ساتھ وہ اس چیز کے اندر شامل ہیں۔ لیکن جہاں تک یہ تو ایک معاملہ ہے، اس کے اوپر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ جہاں تک چیف جسٹس کے مطالبے کا استعفے کا مطالبہ ہے، اس کے اوپر جب پی ٹی آئی اپنا پیپلز پارٹی جو ہے وہ متفق نظر نہیں آتی، اگرچہ بلاول بھٹو نے کیا تھا کہ اگر یہ سارا کچھ نہیں کر سکتے تو اپنی جگہ کسی اور کو لے ٹویٹ کی تھی، لیکن اس کے اوپر بھی قمر زمان قاہرہ صاحب نے وضاحت دی ہے۔ تو وہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ حکومتی لیول کے اوپر اور باقاعدہ طور پر جس طرح کے پی ایم ایل این نے مطالبہ کیا ہے چیف جسٹس کے ریزگنیشن کا یا ان کے اترنے کا، اس طرح کا مطالبہ جو ہے وہ ابھی تک پیپلز پارٹی کی طرف سے نہیں آیا۔ اور خاص طور پہ اس چیز کو لے کے نون لیگ کی صفوں کے اندر کافی بے چینی ہے، اور مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ اس چیز کے اوپر کافی سیکھ پا ہیں کہ ویسے بھی پیپلز پارٹی جو ہے وہ وزارتیں بھی انجوائے کر رہی ہے، سارا کچھ کر رہی ہے، لیکن وہ جہاں پہ بھی نون لیگ کو ضرورت ہوتی ہے ان کے مطابق، یا جہاں پہ کوئی سٹینڈ لینا ہوتا ہے، وہاں پہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ نہیں کرتی۔ اور یہی وجہ ہے کہ پھر نون لیگ کی طرف سے ایون ایم ایل صاحب جو ہیں اے این پی کے، ان کو کہا گیا کہ وہ دیں، پھر انہوں نے وضاحت دی، انہوں نے بیان دیا کہ چیف جسٹس ریزائن کرے، پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی ضرورت پڑی انہیں۔ تو زیادہ سے زیادہ اتحادیوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ صرف نون لیگ کو اکیلا نہ کریں اس مطالبے پہ، بلکہ سب کے سب سامنے آئیں۔ لیکن بہرحال اس کے اوپر تو اب دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ تیسرا نقطہ جو قاضی فائزہ صاحب کے کیس کے حوالے سے ہے کہ متکبرانہ فیصلے اور متکبرانہ یہ چیزیں 6 رکنی لارج بینچ کی نہیں مانی جائیں گی۔ 5 رکنی بینچ کا جو فیصلہ ہے، 5 رکنی بینچ کے اوپر اچانک سے آپ کسی اور کیس کے اوپر 3 جج جو ہیں وہ فیصلہ سننا شروع کر دیں، اس میں بھی ایک جج اختلاف کرے، وہ سارا کچھ قانونی ہے اور آئینی ہے۔ جو اس فیصلے کے بعد ہر قانون کے ماہر سے پوچھ لیں تو عدالتی فیصلہ وہی ہے جو مین چیف جسٹس کی سربراہی میں دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی فیصلہ آپ اقلیت آ کے کرے، چھوٹا بینچ آ کے کرے، تو وہ سارا کچھ قانونی ہے۔ کوئی اور کیس سنتے سنتے اگر اس طرف آ جایا جائے اور اپنے آپ کو ایسرٹ کرنے کی کوشش کرے، وہ سب کچھ قانونی ہے۔ لیکن 6 رکنی جو لارجر بینچ ہے وہ متکبرانہ اور پتہ نہیں غیر قانونی اور پتہ نہیں کیا گیا ہے۔ ویسے اس ہفتے بینچ پہ کے اندر چیف جسٹس صاحب نے کوشش کی ہے، دیکھتے ہیں یہ کوشش رائے گا جائے گی یا یہ پلوں سے پانی نکلنے کے بعد یہ کوشش ہے، یہ بھی دیکھنا ہوگا۔ لیکن بہرحال اطہر من اللہ صاحب کو اور مندوخیل صاحب کو، یہ جو اختلاف رکھنے والے جج ہیں، ان کو اس دفعہ بینچ میں شامل کیا گیا ہے۔ پھر اس کے علاوہ بھی حسن رضوی صاحب اور عائشہ صاحبہ جو ہیں جسٹس، ان کو بھی ان بینچ کا حصہ بنایا گیا ہے۔ لیکن وہ مکس اینڈ میچ ٹائپ بینچ ہے۔ اطہر من اللہ جو ہے چیف جسٹس کے بینچ میں بھی شامل ہوں گے، جو کیس کوئی اور سن رہے ہیں، اہم کیس ہیں۔ پھر اس کے ساتھ وہ جسٹس منیب اختر کے اور مظہر کے بینچ میں بھی ان کے ساتھ شامل ہوں گے۔ تو اس طرح کی ایک کوشش ضرور کی گئی ہے۔ آپ بتائیں عمران خان صاحب کی طرف۔ عمران خان صاحب
نے خطاب کیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جب میں مڈل ایسٹ کے دورے پہ تھا تو مجھے اس وقت شک پڑنا شروع ہو گیا تھا. مجھے وہاں کے کسی سربراہ نے بتایا کسی کانفرنس وغیرہ میں کہ آپ کو ہٹانے کی کوشش ہو رہی ہے. تو میں حیران ہو گیا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا جی آپ کو پتہ ہے آپ کو ہٹانے کی کوشش ہو رہی ہے. تو عمران خان صاحب نے کہا میں سوچ رہا کہ ہم تو سیم پیج پہ ہیں, ہمیں کس طرح ہٹایا جا سکتا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے پھر وہ سارے ڈانڈے اور جو کڑیاں جو تھی وہ ملائیں, تو پھر ہمیں پتہ چلا کہ کہاں کہاں ہم سے دھوکہ کیا گیا, کہاں ہمیں بتی دکھائی گئی یا بتی کے پیچھے لگایا گیا, اور کہاں جھنڈی کرائی گئی. تو ساری جس ٹائم کڑیاں ملائیں تو پھر انہیں پتہ چلا کہ یہ واقعی کوشش ہوئی تھی. پھر انہوں نے 1 سال کارکردگی کے حوالے سے بات کی کہ اس موجودہ حکومت نے سب سے پہلے آگے نیب میں اپنے 1100 ارب کے کیسز ختم کروائے. پھر انہوں نے دہشت گردی کے اوپر بات جو کرنی تھی وہ نہیں کی, بلکہ اپنے کیسز ختم کرانے کے اوپر زیادہ توجہ دی. پھر انہوں نے ایک ورڈ یوز کیا کہ ہم جو ہے وہ دہشت گردی سے جو ہے وہ سیاحت کی طرف آئے تھے, ہمارا جو ملک ہماری جو حکومت تھی وہ لے کے آئی تھی. پھر انہوں نے بتایا کہ 6% گروتھ ریٹ, انڈسٹری بڑھ رہی تھی, ایکسپورٹ بڑھ رہی تھی, ریمیٹنس آ رہے تھے, ٹیکس کلیکشن ریکارڈ تھے. یہ ساری باتیں انہوں نے بتائی ہیں. اور پھر ان کے دور کا موازنہ کرتے ہوئے پھر انہوں نے تیل کی قیمتوں کا موازنہ کیا. انہوں نے آٹے کی قیمتوں کا بتایا کہ آٹے کی قیمتیں اس وقت کہاں پہنچی ہوئی ہیں. انہوں نے باقی ساری چیزوں کے موازنے کے ساتھ اس چیز کو بتایا کہ اس حکومت نے 1 سال کے اندر جو ہے وہ ڈیزاسٹر رہا ہے. اور پھر انہوں نے جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے بات کی کہ صرف اپنی توسیع لینے کے لیے, ظاہر ہے وہ ایک توسیع جو تھی جب انہیں ملی تھی تو اس وقت نواز شریف صاحب اور نون لیگ نے بغیر کسی شرط کے غیر مشروط حمایت کی تھی. تو انہوں نے بتایا کہ مجھے پھر سمجھ آئی کہ اس نے اپنی توسیع لینے کے لیے انہوں نے سارا کچھ کیا تھا. اور اس کے بعد نون لیگ کہ لیڈرشپ کے جس طرح سے کیس ختم ہوئے پھر سارے وہ باہر گئے, اور جو ان کے ساتھ ہوا وہ سارا ریکارڈ کے اوپر ہے. لیکن بہرحال 1 سال کی جو کارکردگی ہے وہ عمران خان صاحب نے بتائی ہے. اور پھر میڈیا کے حوالے سے بھی باتیں کی, بنیادی حقوق سلب کیے گئے اس پہ باتیں کی. پھر انہوں نے بات کی کہ میرے اوپر ظلم کیا گیا, مجھ پہ حملہ کیا گیا, مجھے یہاں مارنے کی کوشش کی, مجھے وزیر آباد میں مارنے کی کوشش ہوئی. اور پھر انہوں نے بتایا کہ میرے گھر کے اوپر وارنٹ جو تھے وہ بنی گالے گئے تھے, لیکن دھاوا بولا گیا. زمان پارک میں آ کے کس طرح چادر و چاردیواری کو پامال کیا گیا. پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میرے خانسامے کو لے کے جایا گیا, ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے جو صاحب ہیں یعنی عمران خان صاحب, ان کے خانسامے سے پوچھا گیا کہ وہ کیا کیا کھاتے ہیں بقول عمران خان صاحب کے, تاکہ اس میں زہر ڈالنے میں آسانی ہو. اور پھر ان سے یہ بھی پوچھا گیا کہ تمہارے کچن سے اور کمرے تک کا فاصلہ کتنا ہے. پھر یہ بھی پوچھا گیا کہ جو شیشے لگے ہوئے ہیں بلٹ پروف ہیں یا بم پروف ہیں جو لگے ہوئے ہیں, یہ سارا کچھ پوچھا گیا. لگے ہاتھوں میں آپ کو بریکٹ میں یہ بھی بتا دوں, وزیر آباد میں جو افسر جو تھے وہ عامر شہزاد صاحب, وہ جو تحقیقات کر رہے تھے اس کیس کی, جو پہلے تفتیشی افسر تھے ان کا بھی ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے. ابھی کچھ دیر پہلے خبر آئی ہے, اور یہ بھی انہی اتفاقات کے ساتھ شامل کیا جا سکتا ہے کہ جس طرح شہباز شریف صاحب کے انویسٹیگیشن کرنے والا جو تھا اس کو بھی ہارٹ اٹیک ہوا, ایک کو پھر دبئی میں جا کے ہارٹ اٹیک ہوا. اب یہ ایک کیونکہ جہاں جس طرح خانسامے سے پوچھا جا رہا ہے سارا کچھ, تو میں نے کہا لگا تھا یہ بھی آپ کو اپڈیٹ کرتا چلوں کہ عامر شہزاد صاحب جو ہیں وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں, جو پہلے تفتیشی افسر تھے. بہرحال عمران خان صاحب نے ایک پوری چارج شیٹ رکھی اور پوری اپنی کارکردگی بتائی اور پورا موازنہ کیا کہ یہ ہوا تھا, یہ ہے. اور دوسرا ایک اور جو اہم نقطہ وہ یہ کہ جس طرح نون لیگ کہتی ہے کہ ہمیں پولیٹیکل ہمارا کیپٹل برن ہوا ہے, ہمیں ٹائم ملنا چاہیے. ایک پورا آپ سنتے ہی رہتے ہیں خواجہ آصف صاحب, رانا ثناء اللہ صاحب, احسن اقبال صاحب, طلال چودھری صاحب, مریم نواز شریف صاحبہ. تو ایک تو یہ کہتے ہیں کہ ہم آئے تھے تھرو عدم اعتماد کے ذریعے, اور باقاعدہ طور پہ اگر چلے مان لیتے ہیں باقاعدہ طور پہ آپ عدم اعتماد کے ذریعے آئے تھے, تو ہمیں ملنا چاہیے, ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے, ہمیں وہ نہیں کرنا چاہیے, سارا کچھ یہ ہونا چاہیے. یہ آپ کس کو کہہ رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ جن کو آپ کہہ رہے ہیں وہ قوتیں اور طاقتیں تو اے پولیٹیکل ہو چکی ہیں, ان کا تو ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. پہلے نمبر پر تو یہ ہے جس طرح آپ احسان کر رہے ہیں کہ ہمیں لایا گیا تھا یا ہمیں اگر حکومت دی گئی تھی ان حالات میں تو ہمارا پولیٹیکل کیپٹل برن ہوا. اگر تو آپ کی اپنی چوائس تھی تو آپ کے پاس آپ کو کیا نظر نہیں آ رہا تھا کہ ملکی حالات کیسے ہیں, تو آپ نے کیوں لی حکومت؟ اگر اپنی چوائس تھی, اگر آپ کو کسی نے دی تھی تو اس کا مطلب یہی تو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکومت دی گئی ان کو لا کے, ان کو پلیٹ میں ڈال کے دی گئی. اگر بالفرض تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی دو نمبری نہیں تھی, عدم اعتماد کے اندر کسی کو پریشرائز نہیں کیا گیا تھا, اگرچہ ماننا بہت مشکل ہے, کسی کو خریدا نہیں گیا تھا, کسی کو کچھ کیا نہیں گیا تھا, جو ہمدردیاں وہ تبدیل نہیں کروائی گئی تھی پارٹیوں کو, اتحادی جو عمران خان صاحب کے ساتھ ایم کیو ایم یا باپ جو بھی, ان کو تبدیل نہیں کیا گیا تھا. اگر مان بھی لیتے ہیں تو اس وقت سارا کچھ جینون طریقے سے ہوا تھا. تو اب کس کو کہا جا رہا ہے کہ ہمیں موقع دیا جائے, ہمیں پوری مدت پوری کرنی دی جائے, پولیٹیکل کیپٹل برن ہو گیا احسان؟ یا اب پھر اگر وہ والا مان بھی لیتے ہیں, اول تو اس کے اوپر بھی
کوشچن مارک ہیں، کوشچن مارکس لگے ہوئے ہیں کہ اس کے اوپر بھی. لیکن اگر مان ہی لیتے ہیں، چلے مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، تو پھر اب کس کو کہا جا رہا ہے کہ ہمیں موقع دیا جائے، ہمیں مدت پوری کرنی دی جائے، اور یہ کرنے دیا جائے، وہ کرنے دیا جائے. یہ تھا. اور عمران خان صاحب کا جو خطاب ہے وہ آج بھی کسی میڈیا چینل نے دکھایا، ٹکر چل رہے تھے، ابھی ڈیلیز کے ساتھ دکھائیں تو الگ بات ہے. لیکن جو صبح شام چیف جسٹس اور جوڈیشری کے اوپر حضرت سرائی ہو رہی ہے وہ سب کے سامنے ہے. عمران خان صاحب نے اپنے کیسز کا بھی ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ فارن فنڈنگ کیس بھی آلموسٹ ختم ہو چکا ہے، توشہ خانہ میں بھی ان کو لینے کے دینے پڑیں گے. تو یہ انہوں نے آج کچھ باتیں کی ہیں اور کچھ پوائنٹ تھے اور کچھ یہ والی جو پولیٹیکل کیپٹل برن کرنے کی باتیں ہوتی ہیں اس کے اوپر کچھ نکات تھے. ابھی تک کے لیے اتنی. ناظرین اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.